الحمدللہ ہم نے جو واعظ و نصیحت برا بیان سنا ہے، یقیناً ایمان کو تازگی ملی ہے، اور اب ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ایسے جید علماء اور علماء ربانیین کی گفتگو سنی جائے۔ ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ ہم جس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، ایسے انداز بیاں اور ایسے واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ دل خوش ہوا ہے، اللہ تعالی حضرت صاحب کے فیوز و برکات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ایسے علماء کا سایہ ملت اسلامیہ پر تا دیر سلامت رکھے۔ تو آج کی اس محفل کو نسبت ہے میرے حضور سیدی و مرشدی و مولائی استاذ الکریم فنا فی الشیخ حضور سیدی ابو ضیاء محمد باقر نوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک سے میں کو تقریر کرنے نہیں کھڑا ہوا، بس تھوڑا سا لیٹ پہنچا ہوں، تو چند کلمات وہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں شامل ہونے والی ایک بی بی کی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ چلو تھوڑا سا حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ تو الحمدللہ مجھے شرف ہے کہ میں ان سے شرف تلمذ رکھتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف سبقن ان سے پڑھی، اور موضوع بھی حضرت کا بڑا گفتگو تھا اور بڑا لطف آ رہا تھا۔ آپ نے مختلف باتیں کی۔ یقیناً سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے قصیدہ غوثیہ شریف میں اپنے مرتبہ کی بنیاد کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم پڑھتا رہا حتیٰ کہ مرتبہ قطبیت پر فائز ہو گیا۔ میرے شیخ و مرشد حضور سیدی فقیہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب حزب الاحناف شریف میں حضور سیدنا دادا مرشد بھی ہیں، پردادا مرشد بھی ہیں، حضرت سیدنا خواجہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شرف بیعت ہوئے، تو آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ چونکہ میرا کام پڑھنا پڑھانا ہے، درس و تدریس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ مجھے لمبے لمبے جو ہے نا وظائف پر لگا دے اور میرا یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ کہیں منقطع نہ ہو جائے یا اس میں خلل واقع نہ ہو۔ تو مرید ہوئے تو شیخ سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا بس آپ کا وظیفہ یہ پڑھنا پڑھانا ہی ہے، آپ کا وظیفہ یہ پڑھنا پڑھانا ہی ہے۔ اب چونکہ بات سے بات کچھ یاد آتی چلی جائے گی، مگر میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، کہ وہ شیخ جو میرے بھی شیخ، ہمارے بھی شیخ، ہم سب کے شیخ اور میرے استاذ گرامی قبلہ صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ قادری اشرفی دامت برکاتہم العالیہ کے دادا جان، جن کا آج عرس مبارک
حضور سیدنا ابو ضیاء محمد باقر نوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ آپ کے خلیفہ اکبر اور اولین مریدین اور شاگردوں میں سے ہیں. اب میں جیسے میں نے بات کی کہ بات سے بات، مجھے پتہ نہیں تھا میں نے یہاں کیا گفتگو کرنی ہے. اب پھر میں پہنچ گیا ہوں وہ فرید پور جاگیر، کہ وہاں دورہ حدیث شریف کی یہ پہلی کلاس تھی جو فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، جنہوں نے دورہ حدیث شریف مکمل کیا اور ختم بخاری شریف ختم کر کے وہاں سے مزید پور روانگی ہوئی تھی. اور حضرت ابو ضیاء محمد باقر نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب مجھے بات پڑی تھی یاد، پورا فگر یاد نہیں رہا، کہ اتنے صفحات تھے کہ وہ ایک سبق میں پڑھنا ممکن نہیں تھا. تو فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید کو فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہاں بخاری شریف ختم کر کے پھر ادھر روانہ ہوں. عرض کی کہ اتنا ابھی سفر ہے لمبا، تو کیسے مکمل ہوگا یا کیسے ممکن ہوگا؟ فرمایا لاؤ کتاب اور تو پڑھنا شروع کر. آپ فرماتے ہیں کہ بس شیخ کی نگاہ کرم ہوئی اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ جو اتنا لمبا سفر محسوس ہو رہا تھا، چند گھنٹوں میں جو ہے نا وہ پایا تکمیل کو پہنچا. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس دن پتہ نہیں کس قدر زبان کو تیزی مل گئی کہ میں نے اتنی تیز رفتاری سے عبارت پڑھی بخاری شریف کی کہ بس پڑھتا ہی چلا گیا. ایک لمبا سفر تھا جو پتہ نہیں کئی دنوں کا تھا، جو میں نے گھنٹوں میں طے کر لیا. اللہ اکبر. اور پھر مجاہدوں کی بڑی قسمیں ہیں، بڑے طریقے ہیں. ان میں سے ایک مجاہدہ یہ بھی ہے علم کا پڑھنا اور پڑھانا. یہ بھی بڑا مجاہدہ ہے اور بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے. اللہ اکبر. میں بات کو ختم کرتا ہوں. سیدنا ابو ضیاء محمد باقر نوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو ہے نا آپ کے مطالعہ کا عالم یہ تھا. ہم بزرگوں کے قصے سنتے رہتے ہیں، اور ابھی حضور ہمارے آج کے جو ہے نا واعظ بیان کر رہے تھے نا کہ دو محدث آپس میں گفتگو ایک حدیث پر کرتے رہے، ساری رات گزر گئی. تو جو اساتذہ ہوتے ہیں نا درس نظامی کے بالخصوص، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے صبح اسواق پڑھانے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے کم از کم کل والے سبق جو ہے نا وہ دیکھ لیں. تو حضرت ابو ضیاء محمد باقر نوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے جید عالم ہونے کے باوجود آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا کہ آپ بغیر مطالعے کے بھی یقیناً پڑھا سکتے تھے، مگر مطالعے کی عادت ایسی پڑی کہ ایک رات مطالعہ کرتے رہے. اب کتاب کا صاحبزادہ صاحب کو پتہ ہوگا کہ وہ کون سی کتاب ہے، مجھے یاد نہیں ہے. اچھا، کتاب کا مطالعہ کرتے رہے حتیٰ کہ ہماری اماں جی یعنی ان کی دادی صاحبہ، صاحبزادہ صاحب کی دادی صاحبہ، پچھلی رات جب اٹھی نا تو دیکھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں. اٹھیں، وضو کیا، نماز تہجد جو ہے نا ادا کی، اذانیں آنے لگیں. تو آپ عرض کرنے لگیں کہ اذانیں آ رہی ہیں، آپ نے سونا نہیں تھا؟ کہا ابھی تو عشاء کی اذانیں آ رہی ہیں، سو جاؤں گا. آپ ادھر ہی ہیں، ابھی تو عشاء کی اذانیں آ رہی ہیں تو سو جاؤں گا. یہ تھا ان کا جو ہے نا مطالعہ میں اور دینی کتب بینی میں ذوق. اور میں آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے. ہم جیسے ویلے پانڈے وہ کسی نو کی جان سکن. بے شک ہمارے اساتذہ ہیں
لیکن ہم ان کی عظمت و شان کو اللہ نے جو ان کو عطا فرمائی ہے ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ مگر فنا فی الشیخ کا مرتبہ تو ان کے اندر جو ہے نا اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ ہم جیسے جو ہے نا نلیکوں کو بھی وہ نظر آتا تھا۔ فنا فی الشیخ یہ علماء جانتے ہیں، ہم نے تو الفاظ سنے ہوئے ہیں کہ جب سالک اپنی منزل کی جانب رواں ہوتا ہے نا تو پھر ایک درجہ فنا فی الشیخ کا آتا ہے، پھر فنا فی الرسول کا آتا ہے، پھر فنا فی اللہ کا آتا ہے، پھر اس کے بعد باقی باللہ کا آتا ہے، یا پتہ نہیں اور کون کون سے درمیان میں درجات ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے۔ تو فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ ہونا یہ بھی بڑی بات ہے۔ کہ بلا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ایک بات سنی تھی کہ ایک آدمی اپنی استاد گرامی سے مثنوی شریف پڑھنے لگا، 10 سال مثنوی شریف پڑھتا رہا، کیوں جی 10 سال ہی ہے نا پہلا سٹیپ، 10 سال مثنوی شریف پڑھتا رہا یا 1 سال، مجھے اب کنفرم نہیں ہے، آپ علماء کرام میری اصلاح کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مجھے کنفرم نہیں، میرے ذہن میں جو آ رہا ہے کہ 10 سال پڑھتا رہا۔ ایک دن استاد جی نے اسے بھیجا دکان سے سودا لینے کے لیے، مثال کے طور پہ محلے کی دکان ہوئے تو بندہ آدھے شگرد نو آکھے جا یار پیسے پکڑتے ہو تو صابن لیا کپڑے دھون والا، یعنی عام سی چیز۔ وہ گیا اور جلدی جلدی دکان سے سودا لے کے آ گیا۔ استاد نے کہا کہ ابھی تو جو ہے نا اپنے اس میں کامل نہیں ہوا، اور پڑھ۔ اس نے 10 سال اور پڑھا، کو فارسی زبان والا جانن والا مثنوی شریف پڑھنا شروع کر دے تو چلو 2 نہیں 4 دن نہیں 5 دن نہیں ہفتہ نہیں مہینہ نہیں تو سال ہی تک بننے لا دے گا نا۔ بھی اردو کی کتاب ہوئے جڈی وڈی مرضی موٹی ہوئے، ماشاء اللہ اپنی قومی زبان اردو ہے، پڑھن لگ جائیے تو موکی جانی ہے نا ایک دن۔ اچھا وہ 10 سال اس نے اور پڑھی۔ استاد نے پھر دکان سے سودا لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ لے آؤ۔ وہ گیا تو تلاش کرتا رہا، یوں سمجھیں کہ سارا دن گزر گیا، عصر کے وقت سودا لے کر وہ واپس آیا۔ استاد جی نے پوچھا کہ اوئے اینی دیر لا چھڈی، عام جا سودا ہے ہر دکان تو مل جاتا ہے تو کی گل ہے کتنے رہے؟ استاد جی میں جیڑی دکان تے جاندہ سا، میں جس دکان پر جاتا تھا آگے وہ دکاندار مجھے مثنوی شریف پڑھتا دکھائی دیتا تھا، یعنی مثنوی شریف پڑھ رہا ہوتا تھا، تو میں عدمن اس کو پھر بلاتا نہیں تھا، سودا خریدتا نہیں تھا، تلاش کرتا رہا، آخر عصر کے وقت مجھے ایک دکاندار فارغ بیٹھا ملا ہے، اس سے میں یہ خرید کے لے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی اور پڑھ، 10 سال اور پڑھی۔ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اگر آپ سال کا کہیں پڑھیں سنیں تو وہ مان لیں، اب مجھے کنفیوژن ہے، پوری فگر یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی غلط بیانی سے محفوظ رکھے۔ تو وہ 10 سال اور پڑھی نا، پھر استاد جی نے 30 سال کے بعد پھر سودا لینے کے لیے بھیجا، وہ سارا دن پھرتا پھراتا شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھی ہاں سودا نہیں لے آندا ہی؟ انہوں نے کہا استاد جی جتھے جاندہ سا دکاندار مثنوی شریف پڑھ رہا ہوندا سی، ادبن میں کسی نے بلایا نہیں، اس واسطے ان خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ فرمایا اب تو کامل ہو گیا ہے، اب تو کامل ہو گیا ہے۔ یہ میں نے مثال اتنی لمبی سنا دی، آپ کا وقت بھی کافی لے لیا، اصل میں یہ فنا فی الشیخ کی بات ہے، اور یہی آگے مرتبہ جب بڑھتا ہے تو فنا فی الرسول میں جو ہے نا تبدیل ہوتا ہے، یہی آگے جب مرتبہ اور بلند ہوتا ہے تو فنا فی اللہ میں تبدیل ہوتا ہے، پھر آگے جو بھی ہوتا ہے اللہ جانے، وہ مرتبے والے جانے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت حضور سیدی و مرشدی و استاذ الکریم ابو ضیاء محمد باقر نوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فنا فی الشیخ کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے۔ اللہ اکبر۔ گلاں چھوٹیاں میرے کو اور بھی ہیں، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا
کہ قبلہ فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ لاہور کسی کام کی وجہ سے چلے گئے، آپ کو صدر صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ تا حیات صدر المدرسین رہے، تو آپ کے بعد آپ گویا کہ نیابت کا فریضہ آپ کے ذمہ تھا۔ کسی طالب علم نے کوئی شرارت کی، آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے جو ہے نا ایک ڈنڈا لیا۔ اے عموماً استاد جی جڑے ہوندے نا سارے استاد، یہ توت دیاں جڑیاں نا سوٹیاں بنوا کے تے رکھتے ہیں، کیونکہ ان دی سٹ بھی چنگی لگتی ہے تو چھتی ٹوٹدیاں بھی نہیں نے۔ یہ انہوں کو پوچھ کے ویکھو جنہوں نے ماراں کھا دیا، ائی نہیں آتا انہوں کو پوچھو جڑے مار دے نے، یہ کہنا انہوں کو پوچھو جنہوں نے ماراں کھادیاں نے۔ اج بھی وہ سبق یاد نے جنہ تے سوٹیاں پئیاں سن۔ اللہ اکبر۔ حضور وہ شتوت دی سوٹی سی تے اس قبلہ ابو ضیاء صدر المدرسین نے چھور نو چنگی پھینٹی لائی۔ ظاہر ہے جدوں کو غصہ آیا ہوئے نا استاد کولوں، جے دو لاونیاں نے تے چار بھی لگ سکدیاں نے، ود بھی سکدے ہے معاملہ۔ لو جی فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے نا تو شکایت، صدر المدرسین کی شکایت حضرت سیدی فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ جی اج صدر صاحب نے کٹیا ہے تے حد لا چھڈی ہے، چنگا کٹیا ہے۔ وہ خیر منصف سن، مالک سن، انہوں نے جدو معاملہ سارا سنیا تے محسوس کیتا کہ طالب علم دی واقعی دل جوئی ہونی چاہیے، جڑا ہے نا صدر صاحب نے کچھ زیادہ ہی جڑا ہے نا سیکا لا چھڈیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا۔ ڈرامے میں تو ہوتا ہے نا ایویں اتو اتوں منہ رکھنی کرنی، یا گل حقیقت نہیں ہوتی مگر ایک حقیقت نما بنائی جاتی ہے۔ واقعتاً جب شکایت پہنچی تو آپ نے صدر المدرسین کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں بلا لیا، فرمایا آؤ جی، آپ نے اس طالب علم کو مارا ہے اور اتنا مارا ہے، زیادتی کی ہے، اتنا اس کا جرم نہیں تھا جتنا آپ نے مارا ہے، بس یہی فیصلہ ہے۔ آپ نے ایک تازی شہتوت کی سوٹی منگوائی فقی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سن رہے ہیں آپ؟ طلباء کرام سن رہے ہیں، محمد احمد سن رہے ہیں، میں نے معاف کر دیں، پرے مجمع معافی منگتا پہ۔ اچھا جی حضرات، تازی شہتوت کی سوٹی منگوائی، بنوائی اور منگوائی، اور اس طالب علم کو فرمایا کہ یہ پکڑ سوٹی، میرے سامنے صدر صاحب کو مار جتنی انہوں نے تجھے ماری ہیں۔ اچھا کوئی میرے رنگا تواڈے رنگا استاد نہیں میں آتا، میرے رنگا کوئی ہوندا انہیں اتھے ہی کھڑا ہو جانا سی جی، انہیں اتھے ہی کھڑا ہو جانا سی۔ انہیں کہا جناب آ پیا تہاڈا مدرسہ تے آ تہاڈا ساڈا کچھ، مینوں بھی ہور سہ سیٹاں لب جان گیاں پڑھان واسطے۔ نہ، اس فنافی شیخ نے اپنے شیخ و مرشد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرات یہ ہوتا ہے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کے بارے میں کیا بتاؤں جی، آپ تو وہ اپنے شیخ کا ایک جملہ بولا کرتے تھے، اسی طرح گھر پھوک تماشائی ہیں۔ حضور سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں۔ جناب ہوں میں تمہیں آدھی تنخواہ نہیں دسدا، ہاں جی کئی رولے نو پی جان گے، تے یہ واقعی جڑے درساں دے استاد ہوندے نا، یہ انہاں دا جہاد ہے حضور۔ پڑھنا پڑھانا، یہ دینی مدارس کے اساتذہ کا یار 15,000 20,000 25,000 30,000، میرے تے گھر دا سرکل نہیں چلتا 30,000 نہ، 15,000 10,000 لے کے رکھی سکی کھا کے تے دین دی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی مولویاں نے مولوی اکھاں گہریاں کر کے وے نے،
میں تو یہ کہتا ہوں کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. وہاں جب مولویوں کو دیکھیں گے نا یہ آج کے دنیا دار, تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی. چلو مولوی تو نہیں بنے, کاش دنیا چ مولویوں کی قدر ہی کر لیں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حضرت سیدی و مرشدی جمال الفقہاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کا جملہ, حضور تساں کہڑے پاسے لاتا مینوں, وہ میرا ایک پیر بھائی ہے جی نوید, جان دیو تسی, یقیناً جان دیو, تہاڈا ہی مرید ہے. بصیر پور دا ایک چودھریاں دا چھور ہے نوید, اکثر جانتے نے, جانتے ہو نا چودھری نوید نو. حضور سیدی و مرشدی دے مکان تے بیٹھ کے اسی بیٹھے ہوئے, سالانہ فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ دے عرس پاک دا موقع سی, تے ادوں حالے مرید ہویا نہیں سی وہ نوید, تے اسی بھی بیٹھے ہوئے کول, تے عشاء دے اگے پیچھے دا ٹائم سی, تے کہن لگیا جی مینوں آدھا مرید کر لو. آپ نے فرمایا, اور بھی کئی بزرگاں دے اس طرح دے واقعات نے, لیکن یہ مینوں بہرحال یاد ہے. کول بیٹھا سا تو آپ نے فرمایا, سیدی و مرشدی جمال الفقہاء نے فرمایا, میاں کئی وڈے وڈے پیر پھردے نے, کوئی پہاڑ لے, تے جے دنیا داری واسطے مرید ہونا چاہنے نہ, بلکہ آپ نے اس طرح فرمایا, ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا کہ فلاں بزرگ تھے, ان کے پاس ایک آدمی مرید ہونے کے لیے آیا, تو پیر صاحب نے اس اپنے مرید ہونے کے لیے جو آیا تھا اس کو کہا, میاں اگر تو دنیا کے لیے مرید ہونا چاہتا ہے, اگر دنیا واسطے تو مرید ہونا چاہنا ہے, تو پھر اور دنیا دار پیر بڑے, تے جے تم میرا مرید ہونا چاہنا ہے, ذرا جملے توجہ نال, چند جملے توجہ نال سن لینا. سیدی و مرشدی جمال الفقہاء نے اس پیر صاحب کے حوالے سے یہ بات, اس اپنے جو آیا تھا مرید ہونے کے لیے نوید صاحب, چودھری نوید, اس کو فرمایا پیر صاحب کی بات کے حوالے سے, کہ پیر صاحب نے کہا کہ اگر دنیا واسطے مرید ہونا چاہنا ہے تو اور بڑے دنیا دار پیر, تو جے میرا مرید ہونا چاہنا ہے تو جدوں جان نکلے تے ادوں حاضر نہ ہوئیے, تے پھر آکی کادا پیر. یہ ارشاد فرما کر سیدی جمال الفقہاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, او تاں شانہ والے سن جنہاں نے یہ کہہ دیتا کہ جے تیرے جان نکلن وقت نہ آواں تو موڑ آکھی کادا پیر سی, اسی تو انے جوگے بھی نہیں ہیں بھی تینوں یہ گل آکھی. حضرات اگر یہ جملہ آپ نہ فرماتے تو ہو سکتا ہے سننے والے کے دل میں, کسی کے دل میں جو سن رہا تھا, یہ شیطان وسوسہ ڈال دیتا کہ دیکھ آدھی پیری کیویں چمکاندے پے نے, گویا کہ پیر دے حوالے نال گل کر کے آدھی گل کیتی جاندے نے بھی میں نہ اپنا جان کری دے وقت تے موڑ حقیقہ دا پیر سی. لیکن آپ نے فرمایا میاں وہ تو شانہ والے سن جنہاں نے گل آکھی, اسی تو یہ بھی کہن جوگے نہیں ہیں, اسی تو یہ بھی کہن جوگے نہیں ہیں. حضور ولی را ولی میں شناست, اسی انہاں بزرگاں دی کی شان بیان کر سکنے ہیں. یقیناً مجھے تو بار بار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی شعر اس لیے یاد آ رہا ہے کہ یہ دونوں ہستیاں, بلکہ یہ پورا اوپر تک جو سلسلہ ہے نا ہمارے یہ اساتذہ کا, سیدی جمال الفقہاء, سیدی ابو ضیاء صدر المدرسین رحمۃ اللہ علیہ, سیدنا فقیہ اعظم سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, اور اوپر یہ سارا سلسلہ ہی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا مصداق نظر آتا ہے کہ درست العلم حتی صرت کتبا منلت السعادہ من مولا الموالی. اور پھر جب علم پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے مرتبے نصیب ہوتے ہیں نا, تو پھر
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مرتبوں کی جھلک ان بزرگوں میں نظر آتی ہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. دعا ہے کہ رب العالمین ہماری یہ حاضری قبول فرمائے. بآخر دعوانا